اس کو تھوڑا سا یہ بچے کو بھی آگے کر دینا، تو چونکہ بعد میں جو لوگ آئیں گے نا ان کو جگہ مل جائے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس ختم قرآن کریم کی بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ بابرکت مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ موجود ہے، اور صرف موجود نہیں، رکا ہوا نہیں، بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، اور ہر سال اس کے گزرنے کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت تیز رفتاری سے مہینہ گزر جاتا ہے، پتہ چلتا ہی نہیں، اور فوراً دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ ماہ مبارک عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اس میں یہ دعا تھی: وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہمیں زندگی دے دے، کہ یہ مہینہ تو آئے گا، اس کا آنا یقینی ہے، لیکن ہمارا زندہ رہنا، اس مہینے کو پا لینا، یہ یقینی نہیں ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم نے یہ مہینہ پا لیا، اور یہ مہینہ صرف پایا نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے بھی رکھنے کی توفیق دی، اور فرائض کو پورا کرنے کی توفیق دی، تراویح بھی پابندی سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، نیکیوں کی بھی توفیق دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس لیے یہ مہینہ مل جانا بھی بڑی سعادت ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ہر شخص کی موت کا وقت لکھ دیا ہے کہ کس کو موت کب آنی ہے، اور ایسا لکھ دیا ہے کہ اس میں ایک لمحے کی بھی کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے موت کے وقت میں انبیاء کو بھی مہلت نہیں دی، ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو مہلت دے دی گئی ہو، کسی نبی کو مہلت نہیں دی گئی، جس کا جب وقت آیا اللہ نے اس کی روح نکال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو مہلت دے دی جائے، اور جانا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کو ہی پسند فرمایا، اور آپ بھی اپنے وقت پر تشریف لے گئے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، عارضی ہے، اور یہ دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں کس لیے بھیجا؟ آزمانے کے لیے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تمہیں اس لیے تاکہ وہ آزما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ ہم جو کچھ یہاں پر بوئیں گے، جو عمل کریں گے وہ بو رہے ہیں، ہم کاشت کر رہے ہیں، اور وہی ہمیں پھل ملے گا آخرت میں۔ اچھے اعمال کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، برے اعمال کریں گے تو برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر آخرت سے غافل ہو جانا
موت کو بھول جانا اور دنیا میں منہمک اور مست ہو جانا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ غافل لوگوں کا کام ہے، نادان لوگوں کا کام ہے، ناسمجھ اور بیوقوفوں کا کام ہے۔ جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، آج کی دنیا میں ہم عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جی جو پیسہ کمانا اچھا جانتا ہو، جی بڑا عقل مند ہے، بہت سمجھدار، اس کو خوب کمانا آتا ہے، کمانے کے گر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ عقل مند ہے، اس نے بہت کچھ بنا لیا، یہ عقل مند ہے۔ لیکن یہ عقل مند دنیا والوں کی نظر میں، اللہ رسول کی نظر میں عقل مند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا عقل مند اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر رکھتا ہو اور اس کی تیاری کرتا ہو۔ آخرت کی جو تیاری کر رہا ہے نا، وہ ہے عقل مند۔ یہ دیکھیں دنیا کی زندگی کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں 100 سال ہے، 100 سال سے اوپر بہت کم شاذ و نادر کوئی ہوتا ہے۔ 100 سال کی زندگی کی اتنی فکر کہ دن اور رات کولو کے بیل کی طرح لگے ہوئے ہیں، ایسے لگے ہوئے کچھ ہوش نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایسے مدہوش ہیں۔ میں کیا بتاؤں، میں نے بھی دیکھے ایسے لوگ کہ جن کو اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہے، کمانے میں لگے ہوئے ایسے، اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، اپنی فیملی کا ہوش نہیں ہے، بیوی بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ کمانے میں پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس کے پاس کم ہے اس لیے لگا، نہیں ماشاءاللہ بہت ہے، اتنا ہے کہ بس اس کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے، لیکن پھر بھی یہ حرص ختم نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کا جنگل پورا بھر کے دے دیا جائے، جنگل بھرا ہوا سونے سے، تو وہ کہے گا دوسرا مل جائے، دوسرا دے دیا جائے تو کہے گا تیسرا مل جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوگا؟ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ۔ اس کا پیٹ کتنی ہی اس کو دولت مل جائے نہیں بھرے گا۔ کس سے بھرے گا؟ فرمایا قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ مرے گا تب اس کو ہوش آئے گا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ یہاں سب حرص و ہوس کی، لالچ کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ جو غریب ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، جو امیر ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، سب لگے ہوئے دوڑ رہے ہیں، پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا کمانا برا نہیں ہے، منع نہیں ہے، اور برا بھی نہیں ہے، مذموم بھی نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ حلال کمانے کی کوشش کرو، محنت کرو۔ یہ حلال کمانے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ بھی اچھا ہے، ثواب بن سکتا ہے، نیت اچھی ہو، لیکن اس میں لگ کر، کمانے کی دوڑ میں لگ کر، دنیا کی فکر میں لگ کر آخرت کو بھول جانا یہ بہت برا ہے۔ ایسے لگ گئے کہ بالکل کچھ ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے، اس کے بعد کی زندگی کی بھی کچھ تیاری کرنی ہے، کچھ نہیں پتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے جو خاص بندے ہیں نا، پیارے بندے، ان کی تعریف کی۔ کیا فرمایا؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کہ اللہ کے جو پیارے مخصوص بندے ہیں، مخصوص لوگ، پیارے لوگ، محبوب لوگ، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان کی تعریف میں کہ وہ نہ کاروبار کرتے ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ کماتے ہیں، یہ سب سے بے نیاز ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لا تلہیہم، کہا وہ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار، ان کی خرید و فروخت، اللہ کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں، ان کو غافل نہیں کرتے۔ کس سے؟ اللہ کے دین سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے لگے ہوئے ہیں، لیکن جہاں نماز کا وقت آیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد چلے جاتے ہیں ایسے لوگ، ارب پتی لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔
زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں کریں گے، خوب صدقہ خیرات کریں گے، اللہ کے حکموں کو، زکوٰۃ اور صدقات اور نماز کے علاوہ بھی تو اللہ کے حکم ہیں، صرف دین نماز روزے تک تو محدود نہیں ہے نا، جتنے بھی اللہ کے حکام ہیں ان سے غافل نہیں ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں، کمانے کے اندر اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کے احکام کو بھولے نہیں، قبر کو بھولے نہیں، آخرت کو بھولے نہیں، یہ ہے اللہ کے پیارے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور جو کمانے میں لگ کر اللہ کو بھول گئے، یہ ان کے بارے میں حدیث میں جو لفظ آیا ہے، یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، کہ 100 سالہ زندگی کی فکر تو اتنی کہ اس میں لگ کر نہ اپنی صحت کی فکر ہے، نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ اپنے کھانے کی فکر ہے، نہ اپنے کپڑوں کی فکر، ایسے لگے ہوئے کولو کے بیل کی طرح۔ بہت سے تو بیچارے باپ ایسے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں تھکے ہوئے بس، اور سونا کھا کے اور پھر دوبارہ پھر نکل کے بھاگ جانا کمانے کے لیے، ہیں ہمارے علاقے میں۔ پوچھا کون سی کلاس میں، وہ بیچارے پریشان، بچے کو بلا کے پوچھیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، تو ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے غفلت کی انتہا، ایسے کھپ گئے کمانے میں، ایسے کھپ گئے ان کو پتہ ہی نہیں بیوی کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، بیٹی کیا کر رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، نہ اپنی فکر نہ بیوی بچوں کی آخرت کی فکر، ان کی بھی آخرت خراب کر رہا ہے، اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا نادان ہے، سب سے بڑا احمق ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جو فکر کرنی چاہیے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا، وہ آخرت ہے۔ دنیا کی بھی محنت کرنی ہے، کمانا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ محنت کرو، کوشش کرو، کماؤ، لیکن کمانے میں ایسا منہمک ہو جانا کہ بس نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے احکام کا پتہ ہے، نہ بیوی بچوں کی دین کا پتہ ہے، نہ ان کی آخرت کا پتہ ہے، نہ ان کی تربیت کا پتہ ہے، نہ ان کے اخلاق کا پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ ایسا منہمک ہو جانا یہ بہت غلط ہے، تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس کی دنیا بھی خراب، دنیا کی زندگی بھی کیا ہوگی؟ بے سکون۔ دیکھیے سکون جو ہے نا، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے علماء سے کہ سکون پیسے سے نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری آج جو نوجوان، بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ پیسہ ہوگا سارے مسئلے حل ہوں گے، کہتے ہیں قائد اعظم سے مسئلے حل ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگ، لیکن بیچارے وہ کہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلوں کا حل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیسے سے ہمیں زندگی میں سکون مل جائے گا۔ ایسا ہوتا نا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا میں اپنے ملک سے بھی باہر نکل کے دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بہت پیسے والے، پیسے کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، لیکن سکون ان کی زندگی کے قریب سے بھی نہیں گزر رہا، اور سکون کی تلاش میں وہ پیسے والے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور کیسے پھر رہے ہیں؟ الو بن رہے ہیں، بیوقوف بن رہے ہیں، دھوکے کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور اپنی جان قربان کر رہے ہیں، پھر بھی سکون نہیں۔ ان کو لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں سکون کی تلاش میں، آؤ ہم سکون دیتے ہیں، الو بناتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں، سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ کتنے ایک یورپ کے ایک ملک میں کتنے سارے مالدار لوگ اس جگہ جمع ہوئے، اور ان کو کسی پاگل نے ان کو پاگل بنایا اور کہا کہ یہاں سے کود جاؤ، بس سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ سارے کود گئے، مر گئے، کسی کہا ہم جنت میں جائیں گے، کہاں جنت، کیسی جنت، بیوقوف بنے ہوئے۔ پیسے سے سکون نہیں آتا، یہ بہت بڑی غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ سارے مسئلوں کا حل اس میں ہے، پیسہ ہمیں مل جائے، نہیں، کچھ بھی نہیں، بیکار کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے مراد ہے اللہ کا دین، اللہ کے دین میں قلوب کا اطمینان ہے، اس کو سکون کہتے ہیں، کہ دین پر عمل کرنے سے سکون ملے گا، چاہے پیسہ ہو تب بھی،
چاہے پیسہ نہ ہو تب بھی. فقر و فاقے میں بھی سکون ملے گا، تنگ دستی میں بھی سکون ملے گا، مصیبت میں بھی سکون ملے گا، بیماری میں بھی سکون ملے گا، اگر دینداری ہوگی اور اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوگا. یاد رکھیے. دیکھیے صحابہ کرام کی موٹی سی مثال دیتا ہوں نا، لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں خیال شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیسی بات ہے. صحابہ کرام کی ابتدائی زندگی کیا تھی؟ تنگ دستی کی، فقر و فاقے کی، اور مصیبتوں کی، تکلیفوں کی تھی. لیکن کیا ان کی زندگی میں سکون نہیں تھا؟ جا کے ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب کی زندگی میں سکون تھا. اس تنگ دستی کے ساتھ سکون تھا، فقر و فاقے کے ساتھ سکون تھا، اور تکلیفوں کے ساتھ سکون تھا، مصیبتوں کے ساتھ سکون تھا، مخالفتوں کے ساتھ سکون تھا. اس لیے سکون کا تعلق پیسے سے نہ جوڑیے. یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا. سکون کا تعلق اللہ سے ہے. جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اس کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ایک آدمی بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے نیک لوگ، بیماریوں کے باوجود ان کی زندگیوں میں سکون. ایسے بیمار کروٹ خود لے نہیں سکتے، کوئی سہارے سے کروٹ دے رہا ان کو. اٹھ نہیں سکتے بستر سے، کوئی اٹھا رہا ہے ان کو. معذور ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون. کیوں؟ اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. اس لیے جو تھوڑی تھوڑی بیماریوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، تو یہ تکلیف کی وجہ سے جو بے سکونی کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا. اس لیے بات یہ عرض کرنی ہے کہ چین اور سکون اللہ سے تعلق میں ہے، دین کے اندر ہے، دین پہ عمل کرنے کے اندر ہے، عبادت میں. ایک آدمی، میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا. کبھی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، بہت بڑی پریشانی، سخت پریشانی، کیا کریں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. بس وضو کر کے صرف 2 رکعت خشوع و خضوع سے اللہ کے سامنے پڑھنا، صلاۃ الحاجت، اور پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کرنا. مسئلہ حل ہو نہ ہو یہ تو بات کا مسئلہ ہے، یہ بات کی بات ہے، دور کی بات ہے. آپ کو 2 رکعت پڑھ کر اور دعا کرنے کے بعد پھر اپنے دل اور دماغ کی کیفیت دیکھنا کہ کچھ سکون ملا کہ نہیں ملا. آج بھی سکون ملتا ہے نماز میں، آج بھی سکون ملتا ہے قرآن میں، آج بھی سکون ملتا ہے دعا میں، آج بھی سکون ملتا ہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں. اور میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے حرمین شریفین دیکھا ہوا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور دنیا نہیں دیکھی، ان کو تو اتنا اندازہ تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں. جن لوگوں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے نا، پوری دنیا گھومے ہوئے، یورپ دیکھا ہوا ہے، امریکہ دیکھا ہوا ہے، انگلینڈ دیکھا ہوا ہے، فرانس دیکھا ہوا ہے، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، تو میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں. اور اس کے بعد میں وہ گئے کہاں؟ مکہ اور مدینہ. پہلے نہیں گئے، بعد میں گئے. میں نے خود دیکھا وہ رو رہے تھے اور رو کر کہہ رہے تھے ہمیں تو اب پتہ چلا سکون کس چیز کا نام ہے. دنیا کے کسی خوبصورت جگہ پہ چلے جائیں، پکنک پوائنٹ پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آج بھی مکے کے اندر ملے گا اور مدینے کے اندر ملے گا. جو گئے ان کو پتا ہے کہ کیا بات ہے. غریب آدمی کو بھی وہاں سکون مل رہا ہے، امیر کو بھی وہاں سکون مل رہا ہے. کوئی تو بات ہے نا، اللہ نے کوئی چیز تو وہاں رکھی ہے نا جو سکون دے رہی ہے. وہ سکون آپ کو فرانس میں نہیں ملے گا، پیرس میں نہیں ملے گا، یورپ میں نہیں ملے گا، انگلینڈ میں نہیں ملے گا. نظارے ایک سے ایک ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہیں دنیا میں، لیکن سکون وہ نہیں ہے. اب مکے میں کیا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ ایک پتھروں سے بنا ہوا گھر، جن پتھروں میں کوئی زیب و زینت نہیں ہے، کالے پتھر ہیں، پردے بھی کالے ہیں،
لیکن اس میں اللہ نے کیا سکون رکھا ہے، کیا کشش رکھی ہے، کیا مزہ رکھا ہے. خوبصورتی بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، اور مزہ ہے اور سکون ہے. لوگ دیوانہ وار جا رہے ہیں وہاں پہ پاگلوں کی طرح. کیا ہے، پاگل ہے؟ نہیں، وہاں سکون ہے، اس لیے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے، سکون اللہ کے گھر میں ہے، اللہ سے تعلق میں ہے، دین میں ہے، قرآن میں ہے. پیسے میں سکون نہیں ہے. کتنے پیسے والے لوگ ہیں آج. لوگ کہتے ہیں نا خودکشی کوئی کر لیتا ہے، کہتے ہیں جی اس کی خودکشی کی وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری، قرضہ، مہنگائی. یہ حقیقی سبب نہیں ہے. اگر حقیقی سبب ہوتا تو میرے عزیزوں، جو مالدار لوگ ہیں نا وہ کبھی خودکشی نہ کرتے. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ خودکشی ہمارے ملک میں صرف تھوڑی ہو رہی ہے. یہاں تو ریشو بہت کم ہے. جا کے وہاں دیکھ لیں، پوری دنیا میں خودکشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں. پیسے کی کوئی کمی نہیں، وہ خودکشی کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کون سی مہنگائی اور بے روزگاری ان کے اوپر ہے؟ کون سے قرضے ان کے اوپر ہیں؟ یہاں سے زیادہ کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہمارے ہاں ہوتے ہیں، شہر میں بھی، ملک میں بھی. مالدار لوگ بھی خودکشی کر کے مر گئے، بڑے بڑے لوگ مر گئے، بڑے بڑے مالداروں نے خودکشیاں کی. تو اس کا تعلق پیسے سے جوڑنا غلط ہے، غربت سے، فقر و فاقے سے جوڑنا غلط ہے. خودکشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے. یاد رکھیے. ارے فقر و فاقے میں تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے زندگیاں گزار دی. اولیاء کرام نے فقر و فاقے میں زندگی گزاری، صحابہ کرام نے گزاری، اور کتنے بزرگان دین نے گزاری. انہوں نے کیوں نہیں کی؟ صحابہ کے دور میں ایک واقعہ تو دکھا دیں کسی نے فقر و فاقے سے تنگ آ کے خودکشی کی ہو. ایسا فقر و فاقہ، کیسی تکلیفیں. حضرت صہیب رومی کی تکلیفیں دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی کی تکلیفیں دیکھ لیں. سارے کتابوں میں واقعات ہیں حدیث کے اندر. کسی نے خودکشی کیوں نہیں کی؟ وہ تکلیف آج کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا، وہ خودکشی کر لے گا. کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے خودکشیاں نہیں کی. تکلیفیں ہم سے زیادہ برداشت کی، فقر و فاقہ ہم سے زیادہ برداشت کیا، صعوبتیں ہم سے زیادہ برداشت کی، مشقتیں اور مخالفتیں، اذیتیں ہم سے زیادہ برداشت کی. کسی ایک نے خودکشی نہیں کی. اس لیے اس کو سمجھیں، دماغ میں بٹھائیں. اللہ سے تعلق جوڑیں گے، زندگیوں میں سکون آئے گا. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر کرنی کس کی؟ دنیا کی نہیں، دنیا سے زیادہ آخرت کی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی، کہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اس کی اگر فکر نہیں کی، دنیا کی زندگی تو میرے عزیزوں گزر جائے گی، ختم، بہت تیزی سے گزر جائے گی. لیکن وہاں کی فکر نہیں کی تو پھر وہاں کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. پھر وہاں بڑا سخت عذاب ہے، بہت سخت تکلیفیں ہیں. اس لیے پھر وہاں بچنا مشکل ہوگا. تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے، دنیا کی تکلیفوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس میں آخرت کو نہ بھولے، قبر کو نہ بھولے، اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے احکام کو نہ بھولے، اور حقوق العباد کو نہ بھولے. کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پہ زیادتی نہ کرے، اور فرعون نہ بنے. آج کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، منصب مل جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ متکبر، فرعون بن جاتا ہے. پھر سیدھے منہ کسی سے بات کرنا ہی پسند نہیں، جس کو جو دل چاہا کہہ دیا، جس کے ساتھ جو چاہا سلوک کر لیا، رویہ کر لیا، حق تلفی کر لی، جس کو جو چاہا بول دیا. یہ دنیا کی چیزوں کے نشے میں اور پیسے کے نشے میں گھمنڈ جو آ جاتا ہے، اس گھمنڈ کے نتیجے میں تکبر آ جاتا ہے، اور پھر انسان دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دے، انسان تکبر کا شکار نہ ہو، اس کا غرور نہ آئے، دوسرے کو کبھی کمتر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اچھا سلوک رکھے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھے. تو ہمیں بس بات
میں ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے کہ سب سے زیادہ ہمیں یہ فکر کرنی ہے، ذہن میں بٹھانا ہے کہ دنیا کی فکر تو کرنی ہے، یہ تو ایک فطری چیز ہے، لیکن دنیا سے زیادہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اگر صرف اپنی بھی کر لی نا، خود نماز روزے کے پابند ہو گئے، اللہ کے احکام کے پابند ہو گئے، اور اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کی، بیوی بچوں کی، بچیوں کی فکر نہیں کی، تو میرے عزیزوں فائدہ نہیں ہے۔ انسان خود کچھ بھی کر لے، لیکن یہی بیوی، یہی بچے اور بچیاں یہ کھینچ کر جہنم میں ہمیں لے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اکیلے جہنم میں جائیں گے اور ہم جنت میں مزے اڑا رہے ہوں گے، نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ جی خود تو یہ سارے اعمال کرتا تھا، اس نے کبھی ہمیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا کے معاملات میں تو بڑا غصہ کرتا تھا، کھانے پینے کی بات ہو تو ڈانٹتا بھی تھا، کپڑوں کی بات ہو تو غصہ بھی کرتا تھا، جہاں دین کی بات آ گئی، نماز روزے کی، اللہ کے احکام کی، وہاں پہ کوئی غصہ نہیں، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں، کوئی سختی نہیں، تو انسان بچے گا نہیں، وہ کھینچ کے جہنم میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ۔ اس لیے ان کی آخرت کی بھی بھرپور فکر کرنی، پوری اچھے طریقے سے، کہ ان کو بھی دین کی طرف لگانا ہے، اللہ کے احکام کا پابند کرنا ہے، اس پہ عمل کرانا ہے، دیندار بنانا ہے۔ جب یہ فکر ہوگی اور ان کو دیندار بنانے کی کوشش ہوگی تو انشاءاللہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، ان کی بھی ہو جائے گی۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ جنت میں جائے اور اولاد جہنم میں، شوہر جنت میں جائے اور بیوی جہنم میں، یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ کھینچ لیں گے اور لے جائیں گے اپنے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے، پھر سوال ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں بس یہ بات کہنی ہے، اس کو ہم دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی ہے، کہ وہاں ہم کامیاب ہو جائیں، وہاں ذلیل نہ ہو، وہاں رسوا نہ ہو، وہاں ہمیں تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیا کی ذلت سے ہم بچ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ دنیا کی ذلت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وقتی اور عارضی ہے۔ وہاں کی ذلت بہت بڑی ہے، بہت خطرناک ہے۔ ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، ان کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا إله إلا الله، نستغفرك ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فالله خير حافظا وارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین۔ اے میرے پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، ہم گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں۔ یا اللہ، اس بابرکت رات میں قبولیت دعا کے وقت میں ہم ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں اپنی طرف سے بھی توبہ استغفار کرتا ہوں، سب کی طرف سے کرتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ، اپنی شان کرم، رحمانیت اور ستاریت کے طفیل اور اپنے حبیب کے طفیل میں میری اور تمام حاضرین کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا عطا فرما دے، اور اس ماہ مبارک کی یا اللہ مغفرت ہم سب کو عطا فرما۔ ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے چھوٹوں سے، بڑوں سے، پوری امت میں سے کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما۔ میرے پیارے اللہ، مغفرت سے محروم نہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ہماری بدعمالیوں پہ نظر نہ فرما، اپنی شان کرم کے مطابق معاملہ فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کرنے والا بنا، اور اپنے نیک متقی محبوب بندوں میں شامل فرما، دین پہ عمل کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ، دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے، دنیا کی فکر کو مغلوب فرما دے، آخرت کی فکر کو غالب فرما دے، موت کی فکر کو غالب فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، دنیا کی محبت کو مغلوب فرما دے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب فرما۔ یا اللہ، سب سے زیادہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب کی کامل اطاعت، کامل عظمت نصیب فرما۔ یا اللہ، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق، اس کی فکر عطا فرما دے، سب کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، بڑوں کے، والدین کے، اور یا اللہ بیوی بچوں کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، دوستوں کے، سب کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق تلفیوں سے، ظلم اور زیادتیوں سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما دے، دنیا کی نعمتیں بھی بغیر استحقاق کے عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں۔ یا اللہ، مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، بغیر استحقاق کے، بغیر قابلیت کے سوال کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، چھوٹی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، بڑی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، ہر قسمی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، اپنی نعمتوں پر کامل شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، جو ناشکری بھی اس کو معاف فرما، سلب نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، محض اپنے فضل سے اپنے نیک متقی محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، والدین میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ، فاروق صاحب کی، فیصل بھائی کی، اہل اقبال صاحب، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ داروں میں چلے گئے، میری والدہ مرحومہ اور جتنے بھی مرحومین ہیں، سب کی کامل مغفرت فرما۔ فلسطین کے یا اللہ شہداء کو اونچا درجہ شہادت عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں یہاں پر، یا اللہ بہت سے بیماروں کی طرف سے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔ یا اللہ، ارشد یوسف صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، اور شیراز بھائی کی والدہ جمیلہ، اور میرے والد صاحب بھی بیمار ہیں۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، ان کی عمر میں خیر و برکت نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کی ساری تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں اس مہینے کی برکت سے عطا فرما دے۔ یا اللہ، رزق آپ کے ہاتھ میں ہے، رزاق آپ ہیں، رزق کے خزانے آپ کے قبض قدرت میں ہیں۔ آپ اپنے فضل سے سب کو رزق حلال عطا فرما دیجئے، خوب عطا فرما دیجئے، مخلوق کی محتاجی سے بچا لیجئے، تنگیوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول جانے سے بچا لیجئے، غفلت کو دور فرما دیجئے، قساوت کو، دل کی سختی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے ذاکرین اور شاکرین بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، جتنے بھی یہاں پر پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو چین و سکون والی زندگی عطا فرما دے۔
میرے پیارے اللہ سکون اور اطمینان قلب والی زندگی عطا فرما، اپنے تعلق اور اپنی محبت والی زندگی عطا فرما یا اللہ، اپنی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما یا اللہ، بدامنی، بے چینی، بے سکونی کو ختم فرما یا اللہ، گھروں کے نزاعات، اختلافات، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما یا اللہ، خانگی زندگیوں میں چین و سکون عطا فرما دے، سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مزاجوں میں تحمل، بردباری، رواداری پیدا فرما دے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا دے یا اللہ، عجب، تکبر، حسد، کینے، بغض سے نجات نصیب فرما دے میرے پیارے اللہ۔ محض اپنے فضل سے فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ، وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں بہت زیادہ یا اللہ، غیب سے جلد مدد فرما دیجئے، جلد حفاظت کے ان کے بندوبست فرما دیجئے اور جلد حفاظت کا حکم فرما دیجئے یا اللہ، ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی مساجد یا اللہ، ان کے گھروں اور ان کی ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما، غیبی امان عطا فرما دے، غیبی پناہ نصیب فرما دے میرے پیارے اللہ یا اللہ۔ بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مزید آزمائشوں سے ان کو بچا لیجئے، مزید امتحانات سے بچا لیجئے، مزید تکلیفوں سے بچا لیجئے، مزید مصیبتوں سے بچا لیجئے، مزید نقصانات سے بچا لیجئے یا اللہ، جو نقصان ہو گئے اس کی جلد غیب سے تلافی فرما دے اور جتنے زخمی ہیں اور جتنے وہاں پر بیمار ہیں یا اللہ، ان کے لیے جلد غیب سے علاج کا بندوبست فرما دیجئے، ان کی یا اللہ کھانے پینے کی ضرورتوں، دیگر ضرورتوں میں یا اللہ جتنی بھی جس چیز کی ضرورت ہے آپ غیب سے عطا فرما دے اور یا اللہ اس کو مہیا کرنے میں جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ، ایک حکم فرمائیں گے سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی یا اللہ، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، ان کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے، مہیا فرما دیجئے اور جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ، ان رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جلد تباہ فرما دیجئے، ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما دیجئے یا اللہ، وہاں کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شان و شوکت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، کامیابی اور غلبہ فتح مبین کے ساتھ عطا فرما، القدس کو آزادی نصیب فرما یا اللہ، ان کو ہمت اور استقامت، مزید جرت عطا فرما، اسرائیل، اس کی فوج، اس کے اسلحے کو، اس کے معاونوں کو، اس کے مددگاروں کو یا اللہ جلد نیست و نابود فرما دے یا اللہ، ان کی ہلاکت جلد فرما دے اور ان کی ہلاکت کی صورتیں جلد غیب سے پیدا فرما دے، ان کو جلد ذلیل و خوار رسوا فرما دے، ان کے اسلحے کو انہیں کی تباہی کا ذریعہ بنا یا اللہ، ان میں آپس میں اختلاف اور افتراق اور انتشار پیدا فرما دے یا اللہ، ان کی ایک ایک چیز کو تباہ فرما دے، ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دے، القدس کو آزادی نصیب فرما دے اور جلد ان کی تباہی اور ذلت ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دکھلا دے میرے پیارے اللہ۔ امت میں جوڑ پیدا فرما یا اللہ، وحدت یکجہتی پیدا فرما، عداوتوں کو، نفرتوں کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، سب کو ایک اور نیک بنا دے یا اللہ، سب کے گھروں میں چین و سکون والی زندگی عطا فرما دے، جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اچھے جوڑ والے، نباہ والے رشتے عطا فرما یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں میرے پیارے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دے، بچوں اور بچیوں کو صالح بنا دے، متقی بنا دے یا اللہ، یا اللہ، ہر قسم کے غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، بے حیائی سے اور یا اللہ خلاف شرع کاموں سے، منکرات سے سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ، ان کے لیے فتنہ نہ بنا، ان کے لیے وبال نہ بنا، ان کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ نہ بنا میرے پیارے اللہ، سب کی تمام جائز مرادوں کو اور حاجات کو اپنے فضل سے، اپنے غیبی خزانوں سے جلد پورا فرما دیجئے میرے پیارے اللہ۔ آپ کے خزانے لا محدود ہیں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات یا اللہ جتنی بھی ہیں، ضرورتیں جتنی بھی ہیں، سب کی سب ملا کر بھی محدود ہیں۔ اگر آپ سب کی جائز مرادوں کو اور حاجات کو پورا کریں گے یا اللہ، جائز خواہشات کو پورا کریں گے تو آپ کے خزانوں میں تو ذرہ برابر
کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ اس مہینے کی برکت سے آپ سب کی حاجات کو پورا فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما لیجئے اور دین کی خدمت کا جذبہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام مساجد و مدارس کو بھی آباد فرما، ان کی ضروریات کو بھی پورا فرما، ہماری مسجد و مدرسے کی بھی ساری ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے جلد پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دیجئے، ساری کی ساری یا اللہ جتنی بھی لوگوں کی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور فتن آفات اور بلیات سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے ہمیں اور سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔